صحیح بخاری میں 2704 میں حضرت حسن ابن علی کا یہ بولنا کہ ہم بنو عبد المطلب کی اولاد ہے، ہم کو خلافت کی وجہ سے روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صلح پیسے لے کر ہوئی، تو بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا حق رکھا ہے۔ یہ حضرت معاویہ کو اپنی جیب سے تو پیسہ نہیں دے رہے تھے، قرآن میں آیا کہ اہل البیت کے لیے مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے، وہ قیامت تک ہے، وہ ان کو ملنا ہے، خمس جسے کہا گیا۔ تو وہ اہل البیت کو عادت پڑ گئی ہے پیسے خرچ کرنے کی، اپنے اوپر نہیں، لوگوں میں بانٹنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو اس بات کو آپ جو نیگیٹو سمجھ رہے ہیں، یہ حضرت حسن ابن علی اور بنو ہاشم کی تعریف ہے کہ انہیں جو اللہ نے حق دیا ہوا تھا مال غنیمت کا 5واں حصہ، یعنی مسلمانوں کا جو بجٹ ہے نا، اس کا 20% صرف اہل البیت کا ہوگا اور 80% باقی امت کے اوپر، وہ اس میں سے بھی امت کے اوپر لگا دیتے تھے۔ تو وہ صلح میں انہوں نے شرط رکھی تھی کہ اگر یہ میں خلافت تمہارے حوالے کر رہا ہوں تو جو اللہ نے ہمارا حق رکھا ہے نا بیت المال میں، وہ ہمیں اسی طریقے سے ملنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ بھی بنو امیہ کو ملتا رہے۔ اور یہ کریڈٹ جاتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، باقی تو انہوں نے کسی شرط پہ عمل نہیں کیا، لیکن خمس کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اہل البیت کا، کیونکہ ان کی بھی اپنی ایک سوچ تھی کہ پیسے کے ذریعے جو معاملات حل کیے جا سکتے ہیں نا، وہ باقی معاملات سے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا پیسے ہم نہ بند کریں، ورنہ بنو ہاشم پھر سے اکٹھا ہوگا اور اس حق کے لیے جو قرآن میں اللہ نے رکھا ہے، تو انہوں نے کہا پیسے انہیں دے کے رکھو، اور پھر باقی جو شرائط ہے ان سے صرف نظر ہوا۔ وہ صلح حسن کا کیا بنا وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ جس طرح آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس لیول تک پہنچنے کے لیے کون سا عمل اختیار کیا جائے؟ بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا، محنت سے کوئی شخص بھی اتنے بڑے لیول کے اوپر دعوت کا کام نہیں کاٹ سکتا، یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے کسی کو چن لے۔ یعنی مجھے نہیں پتا، یہ میں جس دلیری کے ساتھ یہ بولتا ہوں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب میں پہلے دن سے اس طرح ہی پیدا ہوں؟ کسی نے سوچا تھا کہ ان غداروں کو کوئی اس طریقے سے للکارے گا؟ اور پہلے دن تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کچھ کروں گا۔ اگر میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں، حالات و واقعات اللہ تعالیٰ فیوریبل کسی کے لیے کرتا ہے۔ باقی بجائے آپ یہ دیکھنے کے کہ آپ نے یہ بننا ہے، آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں دعوت کا کام کریں اور اپنا کوالٹی والا ایریا جو ہے نا، کمپیٹنسی ایریا، اپنی صلاحیت وہ آئیڈینٹیفائی کریں۔ اگر آپ اچھی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو پھر ویڈیوز کی فیلڈ میں جانا چاہیے۔ اگر آپ اچھی سپیکنگ پاور رکھتے ہیں تو پھر آپ سپیکنگ کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن وہ صرف بولنے کا ہنر نہیں آنا چاہیے، مواد بھی ہونا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بندہ بھی یوٹیوب پہ آ جائے گا تو اس کو فیم مل جائے گا۔ جی مل جائے گا، ایک آدھ ویڈیو وائرل ہو جائے گی، اس کے بعد ٹھپ۔ ملینز کے سبسکرائبر ہیں، ویورشپ 5-5 3-3 4-4 ہزار کے اوپر ہے۔ مفتی بینک کو دیکھ لیں، 5 ملین سبسکرائبر ہیں، ویورشپ کتنی ہے؟ 5,000 7,000 8,000 10,000 حد، اور سبسکرائبر کتنے ہیں؟ 50 لاکھ۔ جب وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی، لوگ کہیں گے یار سن چکے ہیں اور کیا سنے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں میں کسی بھی ٹاپک کو پرانا نہیں ہونے دیتا، اور کسی بھی کرنٹ افیئر کو میں چھوڑتا نہیں ہوں، کیونکہ عوام سننا چاہتی ہے کہ اس معاملے میں اب انجینئر صاحب کیا کہیں گے۔ اگر میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کروں، اسی لیے دیکھیں میں نے کتنے محاذ کھولے ہوئے ہیں، قرآن کی تفسیر الگ سے ریکارڈ ہو رہی ہے، سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر علیحدہ سے گفتگو ہو رہی ہے، کرنٹ افیئر جو آتے ہیں مذہب سے متعلق ان کے اوپر الگ سے گفتگو ہوتی ہے، لہٰذا ایک نئے پن کا احساس رہتا ہے، اس لیے اتنی ویورشپ آ رہی ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی بیٹھ جائے تو اس کی ویورشپ ہوگی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بھی کوئی 4.5 ملین سبسکرائبر ہیں، یہ بھی جو الزامات لگے ہیں اس کی ایسے ویڈیو اوپر کی، ورنہ پرانی آپ ویڈیو دیکھیں آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے تک 5,000 8,000 10 حد 20,000 تک کوئی ویڈیو جاتی ہے، حالانکہ دیوبندی کروڑوں میں ہے، اور اس وقت ان کا اکیلا یہ اب فرنٹ پہ سپیکر ہے، کیونکہ طارق جمیل صاحب تو بیچارے آلموسٹ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح نہیں لوگ سنتے، تو آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، فی الوقت اپنے گھر والوں سے، قریبی دوستوں سے کام شروع کریں، باقی اللہ نے قبول کر لیا تو اس کی مرضی۔ مجلس 50 میری دیکھ لیں، اس میں نے ان سارے ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہوا ہے۔ مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا،
اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتیں اللہ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچانے کے لیے بھی لگائیں، جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور تبلیغی جماعت وغیرہ. اللہ کا شکر ہے غیر مسلموں تک ہی پہنچا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، تو جب میں دیوبندیوں کو سمجھاتا ہوں تو غیر مسلموں کو ہی سمجھا رہا ہوں نا. لو سامو. سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، جب میں شیعہ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں تو سنیوں کے نزدیک کافروں کو سمجھا رہا ہوتا ہوں. باقی یہ جو آپ نے کہا صلاحیتیں، تبلیغی جماعت نے کون سی اپنی صلاحیت خرچ کی ہے جی؟ تبلیغی جماعت کو تو خود نہیں پتا کہ دین کیا ہے، سوائے ان 6 نمبروں کے. انہوں نے کن غیر مسلموں کو دعوت دی ہے؟ اور ان کی ڈکلیئر پالیسی ہے کہ غیر مسلموں کو دعوت نہیں دینی. آپ جا کے تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ لیں. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو چند ایک واقعات آپ کو ملتے ہیں نا کہ وہ کہیں گئے اور کسی نے کلمہ پڑھ لیا، ولادہ بات، علمی طور پہ اللہ کے بندوں انہیں خود نہیں پتا انہوں نے کیا دین آگے پیش کرنا ہے. ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھا کام کیا، اللہ کا شکر ہے. تو غیر مسلموں تک بھی اللہ کے فضل سے ہم ہی دعوت پہنچا رہے ہیں. مجھے بتائیں، غیر مسلموں نے جب اسلام پہ حملہ کیا ہے، کون سا سپیکر سامنے آیا ہے؟ دھروو راٹھی نے جب تینوں ریلیجنز کو لائن میں رکھ کے ویڈیو ریکارڈ کروائی، کرسچینٹی کو، جوڈائزم کو اور مسلمز کو، تو کہاں تھے ڈاکٹر ذاکر نائک؟ اگر انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے دھروو راٹھی پہ، ذرا مجھے بھی لنک شیئر کروائیں. میں نے ریکارڈ کروائی. مارمری ایمینول نے 5 اعتراضات کیے اسلام پہ، قرآن پہ، پیغمبر اسلام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آرتھوڈاکس کرسچن بشپ آسٹریلیا کا. میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی. کتنے جی آپ کے انٹرنیشنل سپیکرز اور وہ موٹیویشنل سپیکر اور مولویوں کے فرنٹ مین جو ہمیں کہتے تھے جی آپ نان مسلمز کو جواب دیں، نہ وہ خود جواب دے سکے نہ ان کے بڑے بزرگ جواب دے سکے. میں نے جواب دیا. تو اللہ کے فضل سے نان مسلمز کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ میری ویڈیوز ہیں. آپ کو تعارف نہیں ہے بھائی. ایتھیزم کے اوپر جائیں ذرا، ہدایہ وکٹری چینل دیکھیں. اتنی ویڈیوز اگر کسی اور کی نکلی تو ذرا مجھے بتا دیجیے گا. اور اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں ملٹی ڈائریکشنل ٹاپکس کے اوپر، وہ سارا کر رہے ہیں ہم پیرلل میں کر رہے ہیں. یہ آپ کے بڑوں کے مسئلے ہیں کہ وہ ایک ٹاپک کو کرتے ہیں دوسرے بھول جاتے ہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے. ہمارا یہ ہے میٹرو جنرل سٹور فری. ہاں، نان مسلم ہو یا مسلمانوں میں گھسے ہوئے کافر، یعنی فرقے جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ساروں پہ میری ویڈیوز ہیں اللہ کے فضل سے. پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں مختصر بتا دیں. پروویڈنٹ فنڈ جو گورنمنٹ دیتی ہے تو وہ جائز ہے جی، لے سکتے ہیں. اس کے اوپر جو سود ہے وہ آپ نہ لیں، اوریجنل رقم آپ لے سکتے ہیں. جان بوجھ کر گناہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ توبہ کریں اور نہ کریں گناہ، یہ حکم ہے جی. قرآن مجید سمجھ کر پڑھتے ہوئے سمجھ نہ آئے تو علماء کرام سے کیسے پوچھیں؟ ان سے ایسے پوچھیں کہ جی پہلے تو ہم انجینئر کے ہاتھوں گمراہ ہوئے تھے، پھر ہم نے علماء کے کلپس دیکھے کہ جی دین تو علماء سے سیکھنا چاہیے، تو اللہ کا شکر ہے میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں. اس طرح پوچھیں. اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے پتہ لگ گیا کہ ڈیسٹیشن تو بول رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھیں آج کل کتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، کوئی ڈاکٹر سے دین سیکھ رہا ہے، کوئی انجینئر سے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہمیں تو ماں باپ نے یہی سکھایا کہ علماء سے جا کے دین سیکھنا چاہیے. تو یہ جو آیت ہے، یہ حدیث ہے، ذرا یہ بتا دیں اور یہ چیک کر کے دیکھیں آپ ذرا. اس کے بعد تو کسی مولوی کو غصہ نہیں آنا چاہیے نا، وہ خوش ہو کے بتائے گا. لیکن جب آپ سوال پوچھیں گے ایسا جو اس کی دم پہ پاؤں آئے تو پھر دیکھیں وہ کیسا غصہ کھائے گا. تھوڑی دیر برداشت کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی اصلیت پہ آ جائے گا. پھر پوچھنا آپ نے یہ ہے کہ مجھے آپ نے قرآن و سنت سے بتانا ہے، کسی عالم کا حوالہ نہیں دینا. بس یہ جملہ بھی بول دیں گے نا آپ تو آگے دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتی ہے. الا یہ کہ کوئی بندہ واقعی سکھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو علماء کرام سے ہی پوچھا کریں. مجھے بھی جہاں کہیں پرابلم آتی ہے، کوئی ایشوز آتے ہیں تو میں علماء سے بڑی لمبی لمبی ڈسکشنز کرتا ہوں، اور پھر میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ اس معاملے میں آپ کا کیا موقف ہے، وہ چیز سامنے لے کے آئیں. چاند ایک اتنے کریٹیکل ایشوز پچھلے سالوں میں آئے کہ مجھے پوری برین سٹارمنگ کرنی پڑی. میں تو کسی رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں علماء کی تائید کے ساتھ کوئی موقف رکھوں. پھر میں علماء سے باقاعدہ ڈسکشن کرتا ہوں کہ بھائی میں تو اس معاملے میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں.
جس طرح یہ پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب کا عدت کیس تھا، اس میں وہ جو نابالغہ عورت کی عدت کا مسئلہ ہے جو سورہ طلاق میں آیا ہے، اب وہ بڑا ایک مشکل مسئلہ تھا، اس پہ میں نے کئی علماء سے ڈسکشن کی، وہ سارے پھر 2 ہفتے، کوئی کسی نے 3 ہفتے لیے، کرتے کرتے پھر اینڈ میں انہوں نے کہا جی جو آپ نے رزلٹ نکالا ہے ہمیں بھی یہی رزلٹ ٹھیک لگتا ہے. لیکن میں نے کہا یار ہمارے پرانے بزرگ تو اس طرح نہیں لکھ کے گئے، یا تو ایک شیعہ عالم کا ترجمہ مجھے ویسے ملا ہے یا غامدی صاحب کا، باقی تو سارے جس طریقے سے اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں وہ تو بڑی خطرناک ہے، اور وہ ایتھیسٹ کے ہاتھوں میں ہتھیار بنی ہوئی ہے. تو اس طرح بعض اوقات کوئی ٹاپکس آتے ہیں میں ڈسکس کرتا ہوں، تو آپ بھی ضرور پوچھیں. علماء سے پوچھا نہ کریں بلکہ پوچھا کرو انہوں کہ کتنے لکھے آ جائے. ہاں، اہل سنت کہتے ہیں کہ ہم پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ ہمارے جاہل لوگوں کے درباروں پر سجدہ کرنے کی وجہ سے، جبکہ ہمارے علماء ایسا نہیں کرتے. اچھا، علماء اگر آپ کے ایسا نہیں کرتے تو علماء ہجوم اکٹھا کر کے جیل اکیڈمی کے باہر آ جاتے ہیں ذلیل ہونے کے لیے. یہ سارا موب اکٹھا کر کے کسی مزار پہ کیوں نہیں لے جاتے اور وہاں جا کے خرافات کیوں نہیں ختم کرواتے؟ کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں سسٹم کے. یہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں. آج تک آپ نے سنا ہے اپنی زندگی میں کہ داتا دربار پہ سارے بریلوی اکٹھے ہوں لاہور کے اور کہ آج کے بعد یہاں پہ کوئی بے پردہ عورت اس طریقے سے ایکٹیویٹیز پرفارم نہیں کرے گی، یہاں پہ کوئی ہیروین چرچ نہیں بکے گی؟ ہوا ہے کبھی ایسے؟ تو اس کا مطلب یہ سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، اگر یہ کوئی نان بریلوی کرنے کی کوشش کرے گا نا، اس کے خلاف یہ مقدمہ کٹوا دیں گے کہ یہ امن کو برباد کرنے کی سازش ہو رہی ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ انہوں نے پبلک کے سامنے اور پکچر رکھی ہوئی ہے دین کی، عوام کے سامنے اور خواص کے سامنے اور ہے. اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے تو اس کے ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور صدقہ اور خیرات کرنے چاہیے. اصالِ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں.